سے پہلے کہ جو لسبیلا کے ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا، جو افسوسناک جو ہے ایک حادثہ ہوا، ایک ٹریجڈی جس کو ساری قوم نے اس کو مورن کیا، ساری قوم اس پہ دکھ ہوا، غم ساری قوم کو ہوا کہ اتنے بہادر بیٹے وطن عزیز کے اور اتنے جو ہے سینئر آفیسرز جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے اور وہ انہوں نے شہادت پائی۔ ان تمام جب قوم سوگوار تھی تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے یا ان کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں، نہ صرف خود بلکہ ان کی اعانت جو ہے وہ انڈیا کے جو اکاؤنٹ تھے سوشل میڈیا کے وہ بھی کر رہے تھے، اور باقی اور ممالک سے بھی ان کو امداد جو ہے اس طرح کی مل رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ ایک سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائیں پاکستان کے خلاف، کیونکہ پاک فوج پہ جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، یا کوئی سمیئر کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دفاعی اداروں کا وجود جو ہے وہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو سالمیت ہے اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے میڈیا پہ کل دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے 529 اکاؤنٹس تھے، انڈیا سے 18 اکاؤنٹ تھے، اور دوسرے ممالک سے 33 اکاؤنٹ تھے، اور یہ مختلف جو ہے ناموں کے اوپر اکاؤنٹ چلاتے رہے، اور یہ انویسٹیگیشن جو ہے آہستہ آہستہ اپنے جو ہے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اور اس کے نتائج آنے والے دنوں میں جو بھی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جو ہے کسی وینڈیٹا کی یا وینجنس کی یا کوئی اسکور سیٹل کرنے کی کوئی بات ہو سکے، کہ اس قطعی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جو بات ہوگی وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگی، جو ہمارا قانون ہے، جو متعلقہ قانون ہے، ان کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن جس بے-دردی کا انہوں نے جس طرح مظاہرہ کیا ہے اپنے ٹویٹس میں، اپنے میسیجز میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری قوم جو ہے ان شہداء کے لواحقین کے آگے شرمسار ہے کہ ہمارے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اتنے گر سکتے ہیں، وہ اتنی پستی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی تنزلی کی طرف چلے جائیں گے، اتنی گھٹیا قسم کی وہ گفتگو کریں گے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہے جو ڈائیورژنز آئیں، سب سے پہلے ڈائیورژن جو آئی، ایک تو یہ میں نے خدمت میں بیان کیا ہے، جو ٹویٹس آئیں لسبیلا کے حادثے کے متعلق، اس کے بعد ڈائیورژن انہوں نے شہباز گل صاحب والی کریٹ کی۔ 5-6 دن جو ہے عمران خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ 6 دن کے بعد جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا کہ جی یہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم فوج کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر۔ تو یہ 6 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، اور یہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی ڈیویڈنڈ ملتا، اس کا کوئی ان کو سیاسی فائدہ ملتا، اس سے ایک تاثر یہ ظاہر ہوا کہ یہ تمام تر حدود جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے چھن جانے کا جو دکھ ہے اس کی وجہ سے یہ اتنی دور تک یہ جا رہے ہیں۔ پھر ان کے متعلق یہ باتیں آئیں کہ ان کو مارا پیٹا گیا۔ ان کے اپنے وزیر جو ہیں انہوں نے پھر بیان دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں مارا، کسی نے ان کو نہیں پیٹا، اور کوئی ان پہ تشدد نہیں ہے۔ ان کے اپنے وزیر ہاشم صاحب نے جو ہے جو ان کے وزیر داخلہ ہیں، جیل خانہ جات کے وزیر ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا۔ اسی طرح اور انہوں نے ڈائیورژنز یہاں پہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک ایسا جو ہے وہ سلسلہ ہے جو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے، اور اس کے لیے تمام جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے
جو بھی پچھلے مہینے 2 مہینے یا اس کے پہلے جو فارن فنڈنگ کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ان کا جو بھی احتساب جو ہے قانون اور قاعدے کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا، اور کسی قسم کا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جس سے ہماری حکومت کے اوپر یہ ایک قسم کا کچھ شک کیا جا سکے کہ ہم جو ہے کوئی سکور سیٹل کر رہے ہیں یا کو ہم کو بدلہ لے رہے ہیں، قطعی طور پہ نہیں۔ جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک وہ داستان علیحدہ ہے، اس کا جو حساب کتاب جو ہے وہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ بہرحال اس وقت اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ اتنا ڈیسپریٹ ہوا ہے اقتدار چھن جانے کے بعد جو ہے ان کا ذہنی توازن بھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہا کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے کہیں گے بیرونی سازش ہے، پھر اس سازش کا کیا وہ 36 کیری ڈبے پکڑ لیے ان سے، اور سازش کے الزامات جو ہے وہ ہم پہ لگتے رہے۔ پھر وہاں سے ان کے ساتھ گفتگو بھی کی، ان کے ساتھ معافی تلافی کے باتیں بھی کی۔ اس کے بعد $25,000 کے اوپر جو ہے وہاں پہ بندہ رکھ لیا کہ امریکہ میں جو ہے وہ لابنگ کی جا سکے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جا سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے تمام تر جو اپنے جس طرح ماضی میں کل وہ ٹی وی پہ کل کے پرسوں وہ ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ گفتگو جو ہے فلاں نے بھی کی ہے اس طرح کی، فلاں نے کس طرح، وہ اپنی ذات کو بھول گئے۔ میرا خیال ہے سب سے پرانا 90 کی دہائی میں ہندوستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف بات کی، برطانیہ میں کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی، اپنی ذات کو بھول گئے۔ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا سلیکٹیو ایمنیزیا، کہ جو چیز جو ہے لگے کہ اس کو بھول جانا چاہیے اور مسلط کے تحت جو ہے وہ بھول گئے، اور باقی لفظ ان کو سب کا یاد رہا کہ فلاں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، فلاں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی قانون جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے، اور یہ نتائج جو ہے آپ کو جو انہوں نے خصوصاً شہداء کے متعلق جو ہے ان کے لواحقین کو جس طرح دکھ پہنچایا ہے، ان شہداء کی یاد کو جس طرح جو ہے اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یا جس طرح پاک فوج کے جو اس وقت وہ جس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ابھی بھی دہشت گردی کے خلاف جاری ہے، اور پاک فوج جو ہے وہ اس میں جو ہے جس طرح پچھلے 15-16 سال سے ان کی پارٹیسپیشن ہے۔ سوات سے جب یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وزیرستان میں آیا، باجوڑ میں آیا، دوسری جگہوں پہ آیا، بلوچستان میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع کے اوپر اس قسم کی زبان استعمال کرنا کوئی محب وطن نہ برداشت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی محب وطن سوچ سکتا ہے کہ اس قسم کی زبان استعمال کی جائے گی اور اس میں ہندوستانیوں کی اعانت بھی شامل ہو۔ یعنی یہ اکاؤنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 18 اکاؤنٹ جو ہے وہ انڈین اکاؤنٹ ہے، تو یہ ایک قسم کا پی ٹی آئی کا اور ہندوستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو انہوں نے پاک فوج کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں برملا کہتے ہیں ان کے چینلز کے اوپر جو ہے انڈیا کے، کہ اس وقت جو عمران خان جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے وہ ہم اربوں خربوں ڈالر بھی لگاتے تھے، شاید ہم پاکستان کے اندر جو ہے اس قسم کا نیٹ ورک جو ہے وہ نہ پیدا کر سکے جو ہندوستان کے مفادات کے تحفظ یا ان کے مفادات کی جو ہے آگے بڑھانے کے لیے جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا، جو میں نے چند گزارشات کی ہیں، ڈیٹا آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، میں اس کو زیادہ الیبریٹ کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جتنی بھی جو ڈیٹا ہے یہ کنفرمڈ اور ویریفائڈ ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی انکشافات انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہوں گے۔ آپ کوئی مجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ چھٹیاں 3 چھوٹے کوشچن، ایک تو کل کی جو رپورٹ ہے یہ کیا اس میں مخصوص جماعت ذکر کیا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے، اور دوسرا جو ہیلی کریش کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں جی اس حوالے سے بتایا پی ٹی آئی کے سارے ہیں۔ پی ٹی آئی، اور سر سیکنڈلی یہ بتائیں کہ جو ہیلی
کریش ہوا ہے اس کی وجوہات کے لیے تحقیقات ہو رہی تھی، اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن دینا چاہیں گے؟ اور لاسٹ عمران خان نے جو ایف آئی اے اب تحقیقات کر رہا ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے، تو عمران خان نے ایف آئی اے کا نوٹس کا جو ہے وہ جواب نہیں کیا، بلکہ ان پر مزید قانونی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا وظیفہ دے دیا ہے، اور عمران خان کو کوآپریٹ نہیں کر رہے ایف آئی اے سے تحقیقات ایف آئی اے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو شخص ڈوب رہا ہو اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس سے اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے۔ اگر ایف آئی اے کی جو وہ ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ایف آئی اے کو انہوں نے کہا، بشیر میمن صاحب آن ریکارڈ ہے، اس وقت بھی وہ ریکارڈ موجود ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی میرے پہ سٹارٹ ہوئی، میں ایف آئی اے کے آگے پیش ہوتا رہا، وہاں پہ جا کے میں ان کے سوالات کا جواب دیتا رہا۔ یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ کے اوپر مبنی تھا جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا۔ آج جو ان کے خلاف کاروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کی ایویڈنس انہوں نے خود پرووائڈ کی ہوئی ہے، کو ہم نے نہیں ڈگ آؤٹ کی، یا ہم نے کہیں جو فارن فنڈنگ ہے اس کی ایویڈنس جو ہے پچھلے 8 سال سے وہ پائل اپ ہوتی رہی۔ جو اکبر صاحب ہیں انہوں نے جس طرح محنت کی اس کا ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس سارے کیس کا، اور 8 سال وہ لٹکا رہا کیس جو ہے، فائنلی اس کی ورڈکٹ آئی، اور وہ ورڈکٹ جو ہے وہ اس کے نتائج جو ہے وہ جو بھی ہو سکتے ہیں قانون اور قاعدے کے مطابق وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اور آپ نے کیا پوچھا تھا؟ جی وہ دیکھیں وہ انکوائری جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو انیشیل جو تھا وہ یہی تھا کہ وہ جو موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے۔ سر 31 سال سے میں جرنلسٹ ہوں سر، اور زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ڈیفینس منسٹر جو ہوتا ہے وہ ریئر پریس کانفرنس کرتے ہیں، بہت کبھی کبھی، اور جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو ڈیفینس میٹرز جو وہ ڈسکس کیا کرتے تھے، پاکستان کے کوئی دفاعی سافٹویئر ہو گئے۔ سوال کر رہے ہیں فی الحال تو تقریر کر دیتے، نہیں ہم جاری رکھیں گے، بیان جاری رکھیں۔ تو سر وزیر دفاع is not supposed to talk politically as per the traditions in Pakistan. What is the reason کہ آپ کو ایک ہفتے میں 3 دفعہ پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے سیاسی امور میں؟ کیا آپ کا جو پارٹی کا میڈیا سیل ہے وہ کیپیبل نہیں ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ ماضی میں آپ بھی لفظی گولہ باری کرتے رہے ہیں، مسلح افواج پہ روزانہ ٹیلی ویژن چینلز دکھاتے ہیں، کیا ماضی میں آپ غلط تھے یا فوج اب ٹھیک ہو گئی؟ تھینک یو۔ دیکھیں میں نے یہ جو آخری سوال آپ نے کیا میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ میں نے وہ جو تقریر کی تھی جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، اس وقت فوجی حکومت تھی، ایک شخص جو تھا وہ سیاسی پارٹی کو لیڈ کر رہا تھا یونیفارم میں، ہم اس کی اپوزیشن میں تھے۔ جب وہ رول جو ہے آپ فوج کو اس قسم کا دے دیں، اس کا چیف جس کا نام مشرف تھا، تو لازمی طور پہ اس کے اوپر کرٹیسزم جو ہے اسمبلی میں بھی ہونا تھا، سینٹ سے باہر بھی ہونا تھا۔ وہ سیاست میں ڈائریکٹلی انوالو تھے، وہ سیاست کا حصہ بنے ہوئے تھے، ایک بات۔ دوسرا بات دیکھیں جی، میں نے یہاں پہ یہاں پہ میرا خیال ہے یہ سارے گواہی دیں گے، میں دوسری دفعہ آیا ہوں، تسی پتہ نہیں کہڑی گل کرتے پے کو، 3 میں کانفرنس اندر ایڈٹ کرنا پے گا، تو یہ میں نے یہ دوسری پریس کانفرنس کی ہے، تسی کہندے تو اگوں پھر نہیں کرا دے جڑے آپ اکبر صاحب آج نوید اکبر آئی ٹیلی ویژن سے سر، اس سارے معاملے میں 2 باتیں تو بڑی باتیں ہیں اور جو سب کے سامنے آئی ہیں، جو ثبوت ہے پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر حادثہ میں جو کام کیا گیا، سوشل میڈیا میں جو گند اچھالا گیا، ظاہر پوری قوم کو دکھ ہوا، شہدا کی فیملی کو بہت دکھ ہوا اس پہ۔ سر یہ ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو تحقیقات کر رہے ہیں، یقیناً اطلاعات پر تحقیقات اپنے نتیجے تک پہنچنے والی ہیں، اور دن رات اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت بیانات کے ذریعے مسلسل انتشار پھیلا رہی ہے، خیرات کے پیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر پوری قوم غمزدہ تھی، ہیلی کاپٹر شہداء کے حوالے سے نازیبا مہم چلائی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، ان کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی مہم چلائی گئی، شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر نے خود اس کی تصدیق کی ہے۔ میں تھوڑا سا کویسچن
بات آگے بڑھاؤں گا. آپ نے پریویس ادوار میں دو چیزیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت بیانات سے مسلسل انتشار پھیلا رہی ہے. عمران خان اقتدار جانے کے بعد حواس ہو چکے ہیں. بیٹھا ہوتا تھا, منسٹر بھی بیٹھی ہوتی تھی جو ابھی بھی انفارمیشن منسٹر ہے, تو کیا ان کا رول تبدیل ہو گیا یا آپ نے کمپرومائز کر دیا؟ دیکھیں میرا رول بالکل تبدیل نہیں ہوا. میں وزیر ڈیفنس منسٹر, میرا فرض ہے کہ جو چیزیں دفاع کے اداروں کے متعلقہ ہوں میں اس کو ڈیفینڈ کروں, میرا فرض ہے. اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو مجھے ڈیفنس منسٹر نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض کہ جی میں ڈیفنس منسٹر بن کے ماضی کے جو ہے, دیکھیں حالات جس طرح کے بدلی ہوئے ہیں, بدلے گئے حالات میں جب ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ سیاستدان جو ہے ان کو ٹارگٹ بنائیں گے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے شہیدوں کے متعلق باتیں کریں گے, تو ڈیفنس منسٹر نہیں آ کے جو ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ ڈیفینڈ کرے گا تو کون پر ڈیفینڈ کرے گا؟ تھینک یو جی, بہت شکریہ. دیکھیں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوں, میں تو ڈیفنس کی بات کروں گا جی. بہت شکریہ جی. عثمان خان سما ٹی وی سے میں جاننا چاہوں گا یقینی طور پر یہ قومی سالانہ تھا جو نئی ممبر کا ہوا, اور ہمارے بھی جذبات ہوئی ہے جو ان کی فیملی کے ہیں. جو شہباز گل کا کیس ہے وہ کی یہ تمام فیملیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہیں. کیا ان متاثرہ فیملیز نے اس جو کمپین چلی اس کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کیا؟ کیا جذبات تھے اس فیملی کے گورنمنٹ کو یا ادارے کو انہوں نے بتایا وہ جذبات؟ اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ نومبر کا بہت ذکر ہوتا ہے ہماری سیاست میں, تو نومبر سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے کہ میرا نام سامنے آ جائے؟ دیکھیں میں یہ بھی بار بار جو ہے اس حوالے سے یہ بھی میں دوستوں کو اعتراض ہے کہ میں دفاعی امور پہ بھی بات کروں. یہ بھی دفاعی امور والا سوال جو آپ نے کیا ہے, کوئی باہر کا سوال تو نہیں ہے میں کوئی دفاعی امور پہ, تو یہ سوال جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ سیاست کا موضوع نہیں بننا چاہیے. میں دو دفعہ پہلے بھی یہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں وزیر دفاع سے. مجھے تو کبھی اس وقت یہ جو ہے سامنا نہیں کرنا پڑا تھا کہ میں بتاؤں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, لیکن میں آپ کو یہ اتنا یقین ہے کہ اس وقت کوئی پروسیس نہیں ہو رہا. جی آپ نے ماضی کے حوالے سے بات کی کہ یونیفارم پر جو ہے ایک سیاسی جماعت کو بیکاؤٹ کرتا رہا. اب سوال یہ پیدا تھا کچھ سیاسی جماعت کے کارکن موجودہ حکومت میں وہ ہے وزیر میں ہے اور ان کو عہدے بھی دے گئے, تو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو کوئی پوچھا نہیں گیا. اس کی کیا وجہ تھا؟ وہ جو پرموٹی لوگ ہیں یہاں پہ آ گئے جبکہ آپ ان کے مخالف سے. دیکھیں جی, میں سیاست میں تو یہ چیز پاکستان میں کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی, پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی. اس لیے اس کو جو ہے ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے کوئی رول بنانا کہ جی میں جس کا مخالف رہا ہوں سیاست میں اور وہ آج میرا اتحادی نہیں بن سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے سیاستدانوں کو جو ایک منیمم پلیٹ فارم جو ہے وہ ضرور بنانا چاہیے جس کے اوپر جو ہے وہ مل بیٹھ کے کوئی کم از کم جو قومی مسائل ہیں جن پہ اتفاق رائے ہے ان کے متعلق بات چیت کر سکیں. جی حکم نہیں میں ضرور جناب. جی بارڈر پہ PTP کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ TTP کی جو کے بارے میں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں, وہاں پہ کنٹرول سنبھالنے کی چیزیں چل رہی ہیں, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے موجودگی سے پولیٹیکل ہے کہ نواز شریف کی جو خبریں چل رہی ہیں کہ عدالت میں جو اپیل تھی برطانوی عدالت میں وہ مسترد ہو گئی, کیا اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے یا کسی اور ملک جا کر کے واپس برطانیہ جائیں گے؟ ایک تو یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے میاں صاحب کے بارے میں, مجھے اس کا قطعی طور پہ علم نہیں ہے. میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے, اگر آپ کو علم ہے تو مجھے ریفرنس دے دیں تاکہ میں آپ کا جواب جو ہے وہ ڈیٹیل دے سکوں. اس لیے مجھے جی نہیں کوئی ایسی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ بھی جانتے ہیں 100% جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اپنے سیاسی ذہن کے مطابق لوگ لگاتے ہیں. اور دوسرا آپ نے جو TTP کی پریزنس کے متعلق بات کی ہے, جو اس وقت جو شواہد ہیں اس کا کوئی نہ کوئی, اور وہ انہوں نے خود بھی ایک پریس ریلیز جو ہے آج سے چند دن پہلے دی ہے کہ ہم پہلے بھی ادھر ہی تھے اور
आते जाते थे, हम अफ़गानिस्तान में जो है हम हिस्सा लेते रहे हैं, उस स्ट्रगल के अंदर, जद्दोजहद के अंदर जो है जो TTA वालों ने की। तो मेरा ख्याल है कि उनकी प्रेजेंस से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो प्रेजेंस जो है वो हार्मफुल है, यानी वो जो है क्या कहते हैं, उनकी हमारी जो मुल्क की जो है आप क्या कह सकते हैं उसको, कि इस लिहाज से कि जो दोबारा रिवाइवल उस तरह की ना हो सके जिस तरह के आज से 12 या 13 या 14 साल पहले जब सवात से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उस किस्म की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह तुसी दसो। आपकी वज़ीर दिफा के अलावा पार्लियामानी लीडर की भी हैसियत है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर कायद हैं, मैं आपसे उस हैसियत में ये सवाल पूछ रहा हूँ। चलो एतराज़ फिर ख़त्म हो गया ना, मैं उन पार्लियामेंट्री लीडर की सीधे ना गल कर लेने का, मैं मुझे उनसे दे दो बेटा, वो मैं बात कर चीज़ों को मिसहैंडल जिस तरह से कर रही है, कई मुनासिब शहबाज गिल वाले मामले में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, ड्राइवर उससे मोबाइल ड्राइवर के हवाले कर दिया, या फिर दूसरे ड्राइवर के घर छापा मारा गया, वो हुकूमत के लिए खुद बदनामी का बायस कर दिया। तो आप लोग सीनियर लीडरशिप का ध्यान कर रहे हैं ये वाकया हुआ, इसमें किसी का कोई कंडेमिंग बयान नहीं आया, तो क्या आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? किस चीज़? एक मिनट जरा, मैं मुझे उनका जवाब दे लेंगे, मैं मेहरबानी फरमाएं। मैं क्या गिल के मामले को जिस तरह हैंडल किया गया उसमें फिर उसकी छापा मारा गया, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। देखें, बीवी की गिरफ्तारी के मतलब जो है राना सनालो साहब का भी बयान आया हुआ है, मरियम नवाज साहिबा का भी बयान आया हुआ है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारी तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, बिल्कुल रद्द अमल आया। और ये बीवी की गिरफ्तारी के ऊपर ये दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, वज़ीर दाखिला हैं एक, और दूसरी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग की, और हमारी वो जो सवाल कर रहे हैं कि क्या नहीं समझते कि इस मामले को मिसहैंडल किया गया इनिशियल लेवल पर पुलिस की तरफ से? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि मिस हैंडल किया गया है या प्रॉपर्ली हैंडल किया गया है। मेरा ख्याल है कि नताइज जब निकलेंगे तो फिर उस वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको किस तरह हैंडल किया गया। खान साहब अपने जलसों में मियां साहब की वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि बाजवा साहब आपने हमारी हुकूमत गिराई है, वो ये कहते हैं कि हम फौज के खिलाफ नहीं है, आप लोग फौज के खिलाफ हैं, इस वाले से क्या देंगे? देखिए, ये मैंने शुरू में इसकी क्लैरिफिकेशन जी मैंने शुरू में क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि देखें, मैंने तो बात शुरू की है जो सोशल मीडिया के ऊपर लसबेला का जो हादसा हुआ है, जो ट्रेजेडी है, उसके मतलब है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात ने माजी में या अब या इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी ये हदूद क्रॉस किए हों क्रिटिसिज्म के अंदर जो आप बात कर रहे हैं। थैंक यू जी हुक्म। माजा साहब, मेरा नाम परवेश वसत है और मैं सदर पाकिस्तान फेडरल में। माशाल्लाह, आप बड़े सुलझे हुए लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि देखें, सियासतदान आते हैं टीवी शो पे बात करके चले जाते हैं। एक सियासतदान ने बात की, वो भुगत रहा, लेकिन आपने जो टीवी चैनल ARY बंद किया है, उससे मेरा कंसर्न ये है कि 4,500 मुलाजमीन बेरोजगार होने हैं। सलमान इकबाल के तो बहुत बड़ा कारोबार है, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, आपकी हुकूमत पे ये बैड नेम हो रहा है। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, मैं फौज की कुर्बानियों का जो किरदार है वो हम सब तस्लीम करते हैं। अगर फौज ना होती तो इस मुल्क का शिराला बिखर चुका होता। मैंने जब भी किसी ने फौज के खिलाफ बात की, मेरी तंजीम ने उसके खिलाफ मुजाहरा किया। आपके लिए मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये पाबंदी उठाएं। ये आप पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, और इससे नुकसान हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी को और साथी तंजीमों में बेचैनी हो रही है। मैं आपकी जो बात है उससे मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन देखें, शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा, जो मीडियम था उनकी बात का आवाम तक पहुंचाने का, वो ARY बना। तो जो अगर शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका जो मीडियम होगा, जो उसका ज़रिया बना है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है कानून। और मेरी जो है नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो है ये चीज़ एक रूटीन है। जहाँ तक
या 4,500 मुलाजमीन हैं, मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास है। मेरे जज्बात जो हैं आपके साथ हैं कि आजकल के दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर किसी का बेरोज़गार होना जो है वो बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है, और उसका कोई हल जो है को निकलना चाहिए इस चीज़ का। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने अभी उनका नाम भी लिया उनके ओनर्स का, अगर उनके ओनर्स को आपने चैनल के मुलाजमीन कोई ख्याल है तो वो इसका कोई हल निकालें, वो हल जी हुक्म करें। ये इमरान खान साहब ने पिछले दिनों शरीफ मजारी को ऑर्डर दिया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरे गैर मुल्की इदारों में वो शहबाज गिल वाला इशू को हाईलाइट करें, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि जो इमरान खान साहब का 4-5 दिन जो है वो पानी चेक करते रहे कि पानी जो है कितना तत्ता था, कितना ठंडा है। 5 दिन के बाद जो है उन्होंने उनको ये ख्याल आया कि नहीं, शहबाज गिल ने जो है वो नहीं, उसको ये नहीं कहना चाहिए था। तो इतनी तो समझ जो है मेरा ख्याल है मेरे जैसे आदमी भी है कि घंटे में समझ आ जाती है इस चीज़ की। उन्होंने 5 दिन इसलिए लिए कि उनका ख्याल था कि इसका कोई जो है उनको डिविडेंड मिलेंगे। उन्होंने शहबाज गिल को जो भी लिखाया पढ़ाया, जो भी उनको जो भी उनसे कहलवाया, उसका भुगतान जो है वो शहबाज गिल कर रहा है और वो उसको डिसोन कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में किस किस को वो डिसोन करेंगे और क्या क्या डिसोन करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको पता लग जाएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।